حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، میں تیرے نام پہ مرتا ہوں، وہ تیرے نام سے مرتا ہے۔ گر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا۔ واجب الاحترام ذی الحج کا یہ مہینہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے، حق کے لیے اپنی قربانی بھی پیش کی، اپنے گھر والوں کی بھی قربانی پیش کی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں میں آزمایا اور اس میں وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ نمرود کے مقابلے میں آنے کا کہا تو آ گئے، آگ میں جانے کا کہا تو آگ میں چلے گئے، جنگل و بیاباں میں بیوی بچوں کو چھوڑنے کا کہا تو وہاں چھوڑ کے چلے گئے، بچہ جوان ہوا تو ذبح ہونے کا کہا تو اس کے لیے تیار ہوئے، اور دیگر کتنے امتحانات تھے جس میں کامیاب ہوئے۔ تو یہ ذی الحج کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ ذی الحج کا مہینہ اس عظیم صحابی کی قربانی کی بھی یاد دلاتا ہے کہ جس نے 40 دن بھوکا پیاسا رہ کر باطل کے سامنے ڈٹا، اور 40 دن کی بھوکا پیاسا رہ کر قرآن کے سامنے شہید ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں 18 ذی الحج کو شہید ہونے والے اس عظیم صحابی کا نام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ اللہ نے ایک فضیلت حضرت عثمان کو وہ دی ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک یہ فضیلت کسی انسان کو نہیں ملی جو حضرت عثمان کو ملی ہے۔ اور وہ فضیلت کیا ہے کہ کبھی بھی کسی کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نکاح کر کے نہیں آئیں، اگر کسی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں نکاح میں آئی ہوں اسے دنیا عثمان بن عفان کہتی ہے۔ نبی کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، نبی نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کیا۔ یہ فضیلت جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور کتنے عظیم انسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد 44 لاکھ مربع میل تک دین پہنچانے والے۔ یار یہ سیٹیاں ویٹیاں اس کی بند کراؤ، جیسے پہلے چل رہا تھا ایسے کرو۔ 44 لاکھ مربع میل۔ ہم صحابہ کرام کی ان خدمات کو نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اس دور کے عالم میں کس طریقے سے دین پہنچایا۔ پاکستان تقریباً 4 لاکھ مربع میل کے قریب کا ایریا ہے، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ حضرت عثمان 44 لاکھ مربع میل پر حکمرانی بے مثال کر کے دکھا کے جا رہے ہیں۔ اور کتنا عظیم انسان کہ جسے اللہ رب العزت نے نبی کی صحابیت کے لیے چنا، اور نبی کو ان سے محبت، آج بیٹی کا نکاح
जब इंसान किसी से करने वाला होता है, आप जानते हैं बच्ची के मामले में वालिद कितना परेशान होता है और इस बात की फ़िक्र होती है कि जिस घर में जाए अच्छा उससे शौहर मिले, मुझे अच्छा दामाद मिले। बच्ची के मामले में कोई रिश्ता अगर किसी लड़के का आता है तो मौलवियों से लोग इस्तिखारा कराते हैं, फ़लाँ घर से रिश्ता मेरी बेटी के लिए आया है, आप इस्तिखारा करें, मौलवी साहब देखें क्या जवाब आता है। अल्लाह करे कि वो रिश्ता अच्छा हो जाए, मेरी बेटी का घर अच्छा हो जाए, मुझे अल्लाह अच्छा दामाद दे दे। आदमी इतनी फ़िक्रमंद होता है। मुझे बताओ, पैगम्बर ने जिसे अपनी बेटी दी हो, पैगम्बर का बराह रास्त राब्ता और ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से होता है। अब पैगम्बर जिसे अपनी एक नहीं 2 बेटियां निकाह में दे रहा है, उस इंसान की अजमत का अंदाज़ा हम खुद कर लें कि वो कितना बेहतरीन इंसान है और मोहब्बत नबी को कितनी। शायद यहाँ उलमा ने ये बात की हो और मैं भी ये बात कहा करता हूँ। आप जानते हैं हुदैबिया के मौके पर अल्लाह के नबी ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुशरिकीन मक्का से मुज़ाकिरात के लिए भेजा और कहा उस्मान तुम जाओ और जाके उनसे कहो हम यहाँ उम्रा करने आए, लड़ने के लिए नहीं। हज़रत उस्मान जब वहाँ पर गए तो मुशरिकीन मक्का ने कहा उस्मान तुम्हारे नबी और तुम्हारे नबी के साथियों को उम्रे की इजाज़त नहीं है, चलो तुम अब हरम में आ ही गए हो, सामने काबा है, तुम उम्रा कर लो, तुम भले तवाफ़ कर लो। हज़रत उस्मान का जवाब सुनो। हज़रत उस्मान फरमाते हैं मैं अपने नबी के बग़ैर तवाफ़ करूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे तवाफ़ में उठने वाले कदम वो भी उस वक्त कबूल होंगे जब मेरे कदम नबी के कदम के साथ उठेंगे। मैं अपने नबी के बग़ैर तवाफ़ नहीं कर सकता। इधर हज़रत उस्मान ने ये बात की, उधर सहाबा आपस में कहने लगे यार उस्मान की खुश नसीबी है, वो तो वहाँ चले गए, उस्मान वहाँ उम्रा भी कर लेगा, तवाफ़ भी कर लेगा, क्योंकि हरम में तो उस्मान चला गया है। इधर नबी ने सुना तो नबी ने फरमाया सुनो, उस्मान कभी भी मेरे बग़ैर तवाफ़ नहीं करेगा। मिजाज नबूवत को उस्मान इतना जानते हैं और उस्मान के मिजाज को नबी कितना जानते हैं। आप इससे अंदाज़ा करो कि हज़रत उस्मान को वो उम्रा गवारा नहीं है कि जिस उम्रे के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह शरीक न हो। अब जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुज़ाकिरात के लिए गए, पीछे अफवाह फैल गई कि उस्मान शहीद हो गए। आज हमें तो लोग कहते हैं ये सिपाही साहबा वाले बड़े जज्बाती होते हैं। अबे बात सहाबा या सहाबी की आए तो नबी के जज्बात देखो क्या हैं। आप सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, आपको समझ नहीं आ रही। हमें आज लोग कहते हैं जज्बाती। इधर इत्तला मिली उस्मान शहीद हो गए, आज लोग कहते हैं सिपाही साहबा वालों की वजह से कितने उलमा शहीद हो गए। यार इनके चक्रों में बाबा शहीद हुए, बिस्तर की मौत तो नहीं गए, और अगर गए हैं सहाबी के लिए, एक उस्मान के लिए नबी अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं और 1400 सहाबा की जान देने के लिए भी तैयार हैं। और जज्बात में देखें कैसे आए, उठे 1400 सहाबा को तैयार किया। उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक उस्मान के खून का बदला न लें। मेरे पैगंबर उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के बदला लेने के लिए और हज़रत उस्मान की मोहब्बत में सहाबा कराम को उस्मान के लिए जान देने पर आमादा कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं और बैत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने उस दिन उलमा कन्वेंशन में उलमा के सामने ये बात रखी। आज हम सहाबा को रज़ी अल्लाह कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हर सहाबी के साथ हम रज़ी अल्लाह लगाते हैं। लेकिन सवाल है सहाबा को रज़ी अल्लाह का टिकट मिला कब, किस अमल पे मिला, किस इबादत पे मिला? जब वो सजदे में थे तब, जब वो रोज़ा रखे हुए थे तब, जब वो जिक्र कर रहे थे तब, जब सहाबा जनाब ज़कात फितरा दे रहे थे तब? नहीं, रज़ी अल्लाह अन्हु का टिकट अल्लाह ने दिया उस वक्त जब सहाबा उस्मान के लिए जान देने का इरादा कर रहे
رہے تھے اور نبی کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، اللہ نے قرآن اتار دیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ جتنے بھی عثمان کے لیے بیعت کر رہے ہیں اللہ سب سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ ایک صحابی کے لیے جان دینے کے ارادے پہ اللہ راضی ہو رہا ہے، اور اگر آج ہم 1,44,000 صحابہ کے لیے جان دینے پر تیار ہو جائیں اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ بولو، صحابی کی اہمیت دیکھو، اللہ راضی ہو رہا ہے اس عمل پر، اور ذریعہ اس کا اگر کوئی بنا ہے اسے دنیا عثمان بن عفان کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا نبی کو محبت کتنی ہے۔ ایک جنازہ لایا گیا مدینے میں، نبی سے کہا گیا کہ میت آئی آپ جنازہ پڑھائیں، میت سامنے رکھیے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی نے فرمایا میں اس مردود کا جنازہ نہیں پڑھتا، نہیں پڑھاتا۔ اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض ہے، جس کے دل میں عثمان کا بغض ہو اس سے ہر طرح کا بائیکاٹ کرنا کس کی سنت ہے؟ بولو نا، کس کی سنت ہے؟ اور یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہمیت دیکھیں۔ جب یہودی کے پاس مدینے کا کنواں تھا ایک میٹھے پانی کا، لوگوں کو مہنگے داموں دیتا، حضرت عثمان نے وہ کنواں خریدا۔ دوسرے دن لوگ آئے حضرت عثمان کے پاس، آپ کتنے کا پانی دو گے؟ وہ تو اتنے دام میں دیتا تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں نے جس کو بیچا ہے وہ مجھے 1 کے بجائے 70 دے گا، اور وہ کنواں میں رب کے لیے سب وقف کر چکا ہوں، جس نے آنا ہے جتنا پانی بھر کے جانا ہے میرے خریدے ہوئے اس کنویں سے پانی بھر سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اگر مدینہ منورہ میں اس میٹھے پانی کے کنویں کو خرید کر اہل مدینہ میں کسی نے وقف کیا ہے اسے دنیا عثمان بن عفان کہتی ہے۔ میں نے کل جمعے میں اپنے یہاں کہا کہ ہمارا جتنا اخلاص ہوتا ہے اتنا ہمارا صدقہ جاری اور عمل چلتا ہے۔ مسجد میں ہم بورنگ کراتے ہیں، بعض دفعہ بورنگ سوکھ جاتی ہے، بس جتنا اخلاص ہے اتنا چلے گا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے حضرت عثمان کے اس کنواں وقف کرنے میں اخلاص کتنا تھا، صداقت کتنی تھی، اور اللہ کے یہاں مقبولیت کتنی تھی کہ آج 1400 سال گزر چکے ہیں اس کنویں میں پانی آج بھی رواں دواں ہے۔ ہمارا مدینہ منورہ جب جانا ہوا، وہ ایک باغ کے اندر کنواں ہے، ہر ایک اس کنویں کے قریب نہیں جاتا۔ ہم اس باغ کے دروازے میں جھانک رہے تھے، اتنے میں ہمیں کوئی شلوار قمیض میں بندہ نظر آیا، ہم سمجھ گئے کہ لگتا ہے پاکستانی ہے۔ ہم نے اس کو آواز دی، وہ اندرون سندھ کا رہنے والا تھا۔ دروازے کے اندر سے ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ دروازہ کھولیں، ہم پاکستان سے آئے ہیں، کراچی سے آئے ہیں اور اس کنویں سے پانی پینا چاہتے ہیں جو عثمان نے وقف کیا تھا۔ اس نے دروازہ کھول دیا، ہم اندر گئے، ہم نے کہا ذرا پانی پینا ہے۔ اس نے موٹر کو چلایا، اتنے موٹے پائپ میں پانی نکلنے لگا اور وہ پانی آنے لگا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا آج ہم کوئی بورنگ مسجد میں کرائیں، 2 4 10 15 20 سال چلتی ہے پھر خشک ہو جاتی ہے۔ عثمان کے پیسوں میں اخلاص کتنا تھا، برکت کتنی تھی، وہ کیسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا تھا کہ 1400 سال گزر گئے ہیں، عثمان نے جو کنواں اللہ کی راہ میں وقف کیا تھا اس کا پانی آج تک رواں دواں ہے۔ یہ سیدنا عثمان بن عفان ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دعا دی۔ آپ علماء سے سن چکے ہوں گے کہ تبوک کے موقع پر چندہ نبی کو اتنا دیا کہ نبی نے جھولیوں میں اشرفیاں بھری اور نبی کہتے جا رہے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان تجھے کوئی چیز آئندہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ عثمان تجھ سے گناہ بھی ہوا تو اللہ اسے بھی نیکی بنا کے لکھے گا۔
یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی 18 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اللہ کے نبی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے اٹھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، سوتے ہوئے اٹھیں؟ نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت کے وہ لوگ مجھے دکھائے جو سمندر کی جنگ لڑیں گے، جو بحری جنگ لڑیں گے۔ اور نبی نے فرمایا اول جیش یغزو البحر فقد اوجبوا، میری امت میں جو سب سے پہلے سمندر کی جنگ لڑے گا وہ سارا کا سارا لشکر جنتی ہے، اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا۔ ام حرام کہتی ہے میں نے نبی سے درخواست کی اللہ کے نبی ہوں تو میں عورت، لیکن آپ نے بحری جنگ کی اتنی بڑی فضیلت بتائی، آپ دعا کریں نا اللہ اس جنگ میں مجھے بھی شریک کرے۔ نبی نے فرمایا تو بھی اس جنگ میں شریک ہوگی۔ وہ سمجھ گئیں کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گی جب تک کہ اس بحری جنگ میں شریک نہ ہوں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا محمد کچھ بولے اور وہ خدا پورا نہ کر کے دکھائے۔ کہتے ہیں نبی دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق کا دور آیا۔ ام حرام کہتی ہے میں انتظار میں تھی کہ اب شاید جنگ کا اعلان ہو کہ سمندروں کی جنگ بھی لڑی جائے گی، لیکن صدیق اکبر 2.5 سال خلافت کر کے چلے گئے۔ اب حضرت عمر کا دور آیا تو عمر کے دور میں فتوحات بڑھتی چلی گئیں، کیسر و کسرا فتح ہوئے، علاقوں کے علاقے مصر فتح ہوا۔ چنانچہ میں سمجھ رہی تھی عمر کے دور کی فتوحات مجھے لگ رہا تھا عمر کے دور خلافت میں اس سمندری جنگ کا اعلان ہوگا، لیکن حضرت عمر بھی 10 سال خلافت کر کے چلے گئے۔ اب حضرت عثمان کا دور آیا۔ جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان کے دور میں حمص کے علاقہ فتح ہوا، قبرص کا علاقہ فتح ہوا اور افریقہ کا علاقہ فتح ہوا، اور افریقہ کے جنگلات مشہور تھے۔ حضرت عثمان نے جنگلات کی کٹائی کا آرڈر دیا۔ لوگ حیران ہیں کہ جنگل کے درخت عثمان کیوں کٹوا رہے ہیں؟ فرمایا جنگل کے درختوں کی کٹائی کرو، اس کٹائی کے بعد اب کشتیاں بنانا شروع کرو۔ اب کشتیاں بنانا شروع ہوئیں، 17,000 بحری بیڑے تیار ہوئے حضرت عثمان کے دور میں، اور حضرت عثمان نے اعلان کیا اب سمندر کی جنگ ہوگی، بحری جنگ ہوگی، سمندروں کے پانی پر اب محمد کا کلمہ پہنچایا جائے گا۔ ام حرام کہتی ہے میں تیار ہوئی کہ میں بھی اس جنگ میں شریک ہوں، اور پھر اس جنگ میں وہ شریک ہوئی، وہ بحری جنگ جس کی پیشن گوئی میرے نبی نے کی تھی۔ اگر وہ کسی کے دور خلافت میں وہ لشکر تیار ہوا ہے تو وہ بنو امیہ کا عثمان تھا، اور اس لشکر کا جو امیر تھا وہ بنو امیہ کا امیر معاویہ تھا۔ اس بحری لشکر کے امیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جس دور خلافت میں سب سے پہلے بحری جنگ لڑی گئی وہ کس کی خلافت کا دور تھا؟ بولو کس کی؟ حضرت، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو ایک قرات پر جمع کیا۔ قرآن کریم کو لکھنے والے نبی کے دور کے کاتب وحی حضرت عثمان، قرآن لکھنے کی ذمہ داری 6 مشہور صحابہ کے پاس تھی، جن میں سب سے سر فہرست جلی حروف میں حضرت زید کا نام ملتا ہے اور عثمان بن عفان کا نام ملتا ہے۔ قرآن لکھنے والے عثمان، اسی طریقے سے قرآن کریم کو جمع کرنے والے قریشی لہجے میں وہ کون؟ بولو نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے عظیم انسان کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، 1000 اونٹ غلے کے لدے لدائے، سارے لوگوں میں فی سبیل اللہ گندم کو صدقہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے اس رات خواب میں نبی کو دیکھا کہ گھوڑے پر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا آج عثمان نے اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ اللہ نے جنت کی حور سے اس کا نکاح کروانا ہے، میں اس کی محفل عروسی میں جا رہا ہوں۔
یہ ایک ایک صحابی کو اگر ہم دیکھیں اور پڑھیں، خدا کی قسم وہ الگ ہی مخلوق تھی جنہیں اللہ نے چنا اور چن کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور نبی کے لیے جنہیں چنا وہ کون؟ بولو نا، کون؟ کون؟ صحابہ۔ اور ان صحابہ میں تیسرے نمبر پہ جو شخصیت ہے وہ کون؟ کون؟ کتنا بڑا مقام ہے۔ آج بھی جنت البقیع میں جو جاتا ہے حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ کی قبر پہ ضرور حاضری دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں پھر توسیع ہوئی، یہ توسیع میں پیسہ لگانے والا عثمان۔ آپ کی یہ مسجد مرجان مسجد، یہاں پر اور مسجدیں جنہوں نے پیسہ لگایا، جو نمازی نماز پڑھیں گے ان کا ثواب انہیں مل رہا ہے، لیکن اس مسجد میں نماز جماعت سے پڑھنے والے کو 25 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ حضرت عثمان نے جس مسجد میں پیسہ لگایا وہاں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہر ایک کو 50,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، اور جہاں پڑھنے والے کو مل رہا ہے وہاں اس مسجد کے توسیع کرنے والے عثمان بن عفان کو بھی مل رہا ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ آپ کو علماء نے بھی بتایا ہوگا 40 دن کے بھوکا پیاسا رکھ کے انہیں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا۔ قرآن کریم کے سامنے آج بھی استنبول کے میوزیم میں وہ نسخہ موجود ہے جس پر عثمان غنی کے خون کے قطرات فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کے لفظ کے اوپر آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں تو وہ نسخہ سامنے آ جائے گا جس کے سامنے عثمان شہید ہوئے۔ کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی مسجد کا محراب و مصلی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا و بدر و احد کا میدان دے گا، عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اس لیے میرے دوستو 18 ذی الحج کو ایک طبقہ صحابہ کا دشمن وہ عید غدیر کے نام سے عید مناتا ہے، شہادت عثمان غنی کی اس دن، اور وہ بدبخت اس دن مناتے ہیں عید۔ مجھے بتاؤ یہ حضرت عثمان کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جو صحابہ کرام کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو یارو جن صحابہ نے نبی کو پتھر لگنے نہیں دیا ان کا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم انہیں گالی لگنے نہ دیں؟ بولو، موت تو ویسے بھی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، کیوں نہ یہ ایک جان ہے نبی کے لیے اور اصحاب نبی کے لیے قربان ہو جائے، کھاتے لگ جائیں گے، ان کی نسبت پا جائیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں جو لوگ اس معاملے کو، اس موقف کو اور اس کام کو ثانوی حیثیت دیتے ہیں۔ بابا اگر صحابہ محفوظ نہ رہے تو دین محفوظ نہیں رہے گا، کیونکہ ہم تک دین پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ کون ہیں؟ پوری دنیا میں دین پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب جب انہوں نے دین پہنچایا ان پر اعتماد نہ ہو تو پھر مجھے بتاؤ دین پر اعتماد رہے گا؟ اس لیے ہمارے موقف کو سمجھو۔ 18 ذی الحج کو آپ کے لسبیلا سے انشاءاللہ ایک جلوس نکلے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یوم شہادت پر۔ ہم مطالبہ حکومت سے کرتے ہیں چھٹی کرو، عام تعطیل کرو، سرکاری سطح پر ہائی لائٹ کرو۔ اس بے حیائی کے دور میں اگر اپنے بچوں میں اور قوم میں حیا پیدا کرنی ہے تو حیا والے عثمان کی سیرت کو بیان کرنا پڑے گا۔ جس حضرت عثمان کی حیا کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی غسل خانے میں بھی مکمل کپڑے اتار کے غسل نہیں کیا، اور حضرت عثمان فرماتے جب سے میں نے اپنے نبی سے ہاتھ ملایا اس کے بعد آج تک میں نے سیدھا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا ہے۔
اتنے حیا والے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور پنڈلی مبارک نبی کی نظر آ رہی ہے. ابو بکر صدیق آئے، نبی اسی طرح بیٹھے رہے. عمر آئے، نبی بیٹھے رہے. عثمان آئے تو نبی نے پنڈلی کو چھپا لیا. کسی نے پوچھا ان دو حضرات کے آنے پہ نہیں چھپایا، عثمان کے آنے پہ پنڈلی چھپا دی. پیغمبر نے فرمایا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شوم شہادت پر ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ اس دن عام تعطیل ہو. قائد اعظم ڈے پر ہوتی ہے، اقبال ڈے پر ہوتی ہے، اجرک ڈے پہ، ٹوپی ڈے پہ، فلاں ڈے پر. تمہارے جتنے ڈے ہیں جن کے نام پر تم منسوب کرتے ہو، یہ پاکستان کی شخصیات ایسے کروڑوں مل جائیں عثمان غنی کے جوتی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے میرے دوستو اس جلوس کے اندر انشاءاللہ آپ نے خود بھی آنا ہے، اپنے ساتھ اوروں کو بھی لانا ہے، تاکہ دشمن کو پتہ چلے، اصحاب رسول کے دشمن کو، کہ یہ کراچی عثمان بن عفان کے چاہنے والوں کا شہر ہے. اور آگے چونکہ الیکشن کی گہما گہمی ہے، آپ نے بہت سے لوگوں کو آزمایا، لیکن اس قوم کا یہ حال ہے کہ بھول جاتے ہیں، سب کی بھول جاتے ہیں. ایک سے بیزار ہوتے ہیں، کہتے دوسرا لاؤ، دوسرا بھی وہی حرکتیں کہتے نہیں وہ پہلا ہی والا صحیح ہے، وہ بھی یہ کہتے پہلا والا صحیح ہے. اور ان کا حال یہ کہ ملک کا کیا حال کیا ہے وہ سب کے سامنے. ہماری جماعت سے محبت کرنے والے اور ہماری جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے رائے حق پارٹی کے امیدواران بھی آپ کے اس علاقے سے اس بلدیاتی الیکشن میں کھڑے ہیں، جن کا انتخابی نشان کیا ہے؟ بولو استری. کیونکہ ملکی حالات، ملکی معاملات میں بڑی سلوٹیں آ گئی ہیں. اب اس پر استری کر کے اسے سیدھا پریس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی کپڑوں میں سلوٹیں آ جاتی ہیں، پھر استری سے اسے سلوٹوں کو دور کیا جاتا ہے. تو ملکی حالات بھی اسی طرح ہیں، اسے استری سے سیدھا کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ان امیدواروں کو لانا پڑے گا جو صرف گفتار کے غازی نہیں، کردار کے بھی غازی ہیں، جن کا اعظم طارق 3 مرتبہ ایم پی اے اور 2 مرتبہ ایم این اے بنا، اس کے باوجود اپنا ذاتی گھر نہیں خرید سکا. آج بھی اس کے بچے، اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کے بچے، مسجد نے جو گھر دیا ہوا ہے اسی میں رہتے ہیں. مولانا معاویہ اعظم صاحب ایم پی اے ہمارے، جنہوں نے جنگ میں جو کام کیے، کردار آپ کے سامنے، بابا سب کو آزمایا ہے. یہ صحابہ کے غلاموں کو بھی چیک کرو، دیکھو. یہ رائے حق پارٹی کے سربراہ ہمارے ابراہیم قاسمی صاحب جب پشاور میں ایم پی اے بنے، وہاں کے لوگ حیران تھے کہ اتنا کام تو کبھی علاقے میں کسی نے کرایا ہی نہیں جو یہ کرا رہے ہیں. اور دوسری بات، صاف جو بات ہے، مجھے چونکہ سیاسی بیانات نہیں آتے اور مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، لیکن اتنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سوچنا ہے. ہمارا آنے والا امیدوار اگر جیتتا ہے تو وہ جس پلیٹ فارم پر بھی گیا وہاں بات صحابہ کی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بولو، کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہمارا امیدوار جب جیت کے جائے گا جس پلیٹ فارم پہ بھی، تو آج تک تم نے ووٹ گاڑی پکی کرانے کے لیے دیا، گٹروں کے لیے دیا، پائپ لائنوں کے لیے دیا، کبھی ووٹ صحابہ کے لیے بھی دے دو، ان کی محبت میں بھی دے دو. یہ ہمارے حضرات ہیں اور آپ کے سامنے ہے. کوئی یو سی 1 سے ہے، کوئی وارڈ 2 سے ہے، کوئی 3 سے ہے، لیکن نشان سب کا استری ہے. میں ہر ایک کا زیادہ لمبا تعارف تو نہیں کروا سکتا، بس اس نشان کو یاد رکھنا، اور آگے آنے والے الیکشن میں آپ نے استری پہ مہر لگا کر بتانا ہے کہ صحابہ کے غلام اتنی بڑی تعداد میں پٹیل پاڑہ میں رہتے ہیں. کرو گے کوشش؟
باقی تو سب کو آزما لیا، دیکھ لیا، اور سن لو ان کے بس میں ہے بھی نہیں۔ کل دنیا کے اندر امن اور خوشحالی صحابہ کے نظام کے ذریعے آئی تھی، آج اگر آئے گی تو انشاءاللہ صحابہ کے غلام دکھائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات نے اس عنوان پر بھی مذہب کو سامنے رکھنا ہے، قومیت کو نہیں، لسانیت کو نہیں، سیاسی جماعتوں کو نہیں، بلکہ مذہب کو دیکھیں۔ اور مذہب میں صحابہ کے یہ غلام جنہوں نے ایک مثال قائم کی ہے، جو کہتے ہیں، کر کے دکھاتے ہیں، ڈٹتے ہیں، کٹتے ہیں، ہمارا ایک کردار ہے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ ثابت کریں گے کہ یہ پورا یوسی صحابہ کے غلاموں کا